أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں محترم سامعین، اس سے پہلے تعلیمات غوث اعظم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، پھر اس کے بعد اسی کے ضمن میں پیر کامل کی جو بنیادی 4 شرطیں ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ان میں سے 3 شرطوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، اس نیت اور ارادے سے کہ عوام اہل سنت کی اصلاح ہو اور وہ اپنے لیے پیر کامل کی تلاش کریں۔ ان اوصاف کی روشنی میں ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روئے زمین پر آج بھی بہت سارے ایسے مرشدین موجود ہیں اور پیران نظام موجود ہیں جو الحمدللہ ان میں یہ شرطیں نظر آ رہی ہیں اور وہ ایسے اوصاف کے حامل ہیں۔ عوام اہل سنت کو چاہیے کہ وہ روئے زمین پر ان کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے کر اپنے لیے دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہر شخص کو مرشد کی ضرورت ہے۔ بغیر کسی مرشد کے کوئی شخص منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں دے تاکہ وہ پیر اس کی آخرت سنوارنے کی کوشش کرے اور اس کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کیسے پیر تلاش کریں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ 4 شرطیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں سے 3 ہو گئی اور آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ 4تھی شرط بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ تیسری شرط جو تھی وہ بڑی اہم تھی کہ پیر کم سے کم ایسا عالم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے مسائل کو کتابوں سے اخذ کر سکے، اتنا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ اگر وہ مدرسے میں نہیں گیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں جائے وہیں پیر ہو سکتا۔ آج بھی بہت سارے علماء موجود ہیں، بہت سارے بزرگان دین موجود ہیں، ان کے پاس جائیں اور وہاں جا کر ان کے پاس ضرورت کے مطابق وہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں۔ اور اسی سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جو ہمارے بزرگان دین تھے انہوں نے علم کے حوالے سے بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی طلب علم میں،
اور پھر صرف طلب علم ہی میں نہیں بلکہ علم پہنچانے میں بھی انہوں نے ویسے ہی محنت کی تاکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی علم دین سے خالی نہ رہے۔ آپ سب سے زیادہ جن دو بزرگوں کے نام لیتے تو الحمدللہ اہل سنت تمام بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہماری زبان پر جو بہت مشہور ہیں وہ دو بزرگ سیدنا غوث اعظم اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ۔ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ صرف ان کی سیرت پڑھ لیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیر اور مرید کیسا ہونا چاہیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تو حالت یہ تھی کہ آپ کو تو گھر کا خرچہ چلانا تھا، یعنی آپ کے پورے گھر والوں کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے سر تھی۔ آپ کے والد محترم کا سایہ آپ سے اٹھ چکا تھا، آپ کی والدہ محترمہ تھی، آپ کے بھائی تھے اور آپ بڑے تھے۔ ایک باغ تھا، ایک پنچکی تھی اور گھر کا خرچہ بھی انہی کے سر تھا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی جب طلب علم نے انگرائیاں لی تو یہ بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد اپنی ماں سے اجازت لے کر وہ بھی سمرقند اور بخارا تک علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے علوم ظاہری کو حاصل کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی جہاں پتہ چلتا ہے کہ بھائی سرکار غریب نواز نے علوم دینی حاصل کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضری دی، کم سے کم اسی سیرت کو پڑھ لیں تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مرید بھی کیسا ہونا چاہیے۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو ذرا پوچھے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یارو نیاز کھا لینا آسان ہے، ان کے نام کا نعرہ لگا لینا بھی آسان ہے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بہت دشوار ہے۔ حقیقت میں محبت یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، یہ اصل میں محبت ہے۔ نیاز کھانے سے کوئی نہیں روکتا، بلکہ کھانا چاہیے، یہ تبرکات ہے۔ ایسے تبرکات کے واقعی میں اگر اخلاص کے ساتھ کھایا جائے اور سچے دل سے کوئی کھلائے تو اس کی ظاہری اور باطنی بیماریاں دور ہو جائے، اس میں کوئی انکار نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اور صرف یہی کام کرنا یہ بھی نہیں۔ ان کی اس سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضری دی تو پھر وہاں سے انہیں کیا ملا، انہوں نے کیا لیا، اور ان کی سیرت وہاں پر کیسے گزری وہ ہم پتہ لگا لیں گے کہ وہاں حقیقت میں کیا ہوا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھ کو ورد و وظائف دیے تاکہ راتوں رات میں ان ورد و وظائف کو پڑھوں، اور روایت میں آتا ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا حکم دیا۔ پورے دن میں مرید کو ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم لوگوں کو پورے دن میں ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کے پیر نے ان کو کتنی مرتبہ، اور یہ 1-2 مرتبہ کی بات نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا وظیفہ بھی آپ کو دیا گیا تھا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھی، پیر کی بارگاہ میں رہے، ان کی خدمت کی، ان کے آداب بجا لائے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد پھر ان کو پوچھا گیا کہ تمہیں ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے؟ تو جب انہوں نے جو جواب دیا کہ تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں، عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں، لیکن پیر و مرشد وہ بھی تو پہنچے ہوئے تھے، کہا ابھی بھی کمال تک نہیں پہنچے، جاؤ پھر سے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پڑھنا تو دور، امام صاحب اگر سورت کی آیتیں بڑھا دیتے ہیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہم سے۔ ہماری حالت اور ہماری سستی اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے۔
آپ فرماتے کہ میں تو گیا پھر اپنے حجرے میں اور پڑھنا شروع کیا. اور میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ جس کو جس سے محبت، ہمیں کرکٹ سے اور دوسرے کاموں سے محبت ہے تو ہم اسی کے پیچھے پڑھیں. ہمارے بزرگان دین کو قرآن سے محبت تھی تو وہ قرآن ہی پڑھا کرتے تھے. جیسے آج کرامتیں بیان ہوتی نا، انہوں نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کیا، اتنی مرتبہ، لوگ کہتے ہیں کیسے ختم کرتے ہیں؟ تو جس کو جس سے محبت، 2 گھنٹے ہم کرکٹ دیکھنے میں جو کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں، پیر درد کرتے نہیں کرتے، لیکن ہم جب تراویح میں آ جاتے ہیں تو اگر پاؤں والا زیادہ کھینچ لے تو پیر درد کرنا شروع کر دیتے. کیوں؟ اس سے محبت ہے کہ اس سے محبت ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ جس میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا رات کیسے گزر گئی. ان کو قرآن سے محبت تھی تو انہوں نے رات بھر قرآن پڑھا اور پھر آخر میں کہا کہ اتنی چھوٹی رات. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سجدے سے محبت تھی، سجدہ کرنے کے بعد بھی کہتی اتنی چھوٹی رات. تو ہمیں جس سے محبت ہے اس میں اگر ہم مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی. اسی طریقے سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کیا اور پھر دوسرے وظائف جو اس کے ساتھ دیے تھے ان تمام کا ورد و وظائف کرنے کے بعد پھر جب بلایا اور پھر پوچھا کہا اب بتاؤ کہ تمہیں ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے. اور ایک روایت ہاتھ رکھا سینے پر اور پوچھا بتاؤ کیا نظر آتا ہے. سرکار غریب نواز خود فرماتے ہیں میں عرش معلیٰ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. اور میں نے پچھلی جمعہ بتایا تھا 12 سال آپ کی خدمت میں انہوں نے گزار دی، آیت الکرسی تک یاد نہیں ہوئی. آپ نے کیوں نہیں پوچھا ان سے کہ تمہیں قرآن پڑھنا یاد ہے یا نہیں، تم قرآن پڑھتے ہو یا نہیں، تم قرآن کیسا پڑھتے ہو. جس علاقے میں آپ جاتے ہو اور جو حلقہ ارادت میں آپ سے منسلک ہے آپ نے وہاں پر اس کا تجزیہ کیوں نہیں کیا. یہ لوگ چونکہ 50 آدمی میرے ساتھ منسلک ہے تو لاؤ میں ان سے پوچھوں ذرا سورہ اخلاص سناؤ کیا جاتا ہے. پڑھ دیتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اور نہیں پڑھ پاتا ہے تو وہاں پر کسی بہترین عالم دین یا قاری کا انتظام کیجیے جو آپ کے مریدین کو قرآن پڑھنا سکھائے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں حالت بڑی ابتر ہے. تو ہمارے یہ دونوں بزرگان دین جن کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علوم عقلیہ حاصل کرنا یہ ہمارے لیے یعنی جو ضرورت کا علم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے. اور جو پیر ہو کم سے کم وہ اتنا علم حاصل کرنے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کو کتب سے اخذ کریں. اور علم دین حاصل کرنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو ہر ایک کے لیے ہے، کسی پیر کے لیے بھی خاص نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ضروریات علم دین ہر شخص کو اس کا علم حاصل ہونا چاہیے. جیسے نماز کا علم، اس کے مسائل، زکات اور بھی بہت ساری چیزیں. اور پھر میں نے آپ کو باتیں بتائی تھی عاملین کے حوالے سے. ادھر سرکار غریب نواز نے تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. اور ہمیں اگر کوئی عامل سورہ اخلاص قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے لیے کہتا ہے ہم وہ بھی نہیں پڑھ پاتے. فائدہ ہمارا ہے. رات کو سوتے وقت اگر کوئی ان سورتوں کی تلاوت کر لیتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا. معوذتین اگر کوئی پڑھ کر سوتا ہے اللہ رب العزت پوری رات اس کے شیطان سے حفاظت فرماتا ہے. دن کے آغاز میں پڑھ لے تو پورا دن اس کی حفاظت کرتا ہے. سورہ اخلاص اگر 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے تو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. اور اگر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور مرحومین کو بخش دے تو جن لوگوں کو بخشا ہے وہاں پر پہنچے گا اور ان کو جتنا ثواب ملا اس پڑھنے والے کو بھی اتنا دیا جائے گا. بہت کچھ ہے. اور پھر یہاں پر رک کر ایک بات اور پیش کروں. ہم نے اپنے گھروں کو آج قبرستان بنا دیا. قرآن کی تلاوت سے ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. سب سے پہلے تو ہمیں سیکھا ہی نہیں. ہم نے اپنے گھروں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا.
پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہو؟ پھر مہینے کے 50,000 بھی کما لو، 10,000 لگیں گے. ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی، دوسری سر پر آئے گی. لیکن کاش ہم نے قرآن کا دامن تھاما ہوتا نا تو یہ مصیبت ہم سے دور ہوگی. ہاں اگر رب تعالی امتحان لینا چاہے، ایک نسخہ، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. قرآن پڑھنا آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم کتاب کی تلاوت کا علم عطا فرمایا. اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو افسوس کیجیے، اور صرف افسوس ہی سے کچھ نہیں ہوگا، سیکھنے کی کوشش کیجیے. جہاں 500 1000 روپیہ ہم دوسری جگہ کیوں اڑاتے ہیں نا، کبھی کسی عالم دین کو اپنے گھر بلا کر قرآن کی تصحیح کرائیے، یعنی قرآن صحیح سیکھنے کی کوشش کیجیے. قرآن کی تلاوت جہاں پر ہماری ظاہری بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، قرآن کی تلاوت وہیں پر ہماری باطینی بیماریوں کو بھی دور کر دیا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر بندہ مومن جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، آنے والے جمعہ تک وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے. ڈاکٹر اگر کچھ کہے کہ یہ نہ کرنا تو اس سے اتنے دور رہتے ہو جیسے تمہارے پاس دوڑ کر وہ آتی ہے اور تم دور ہونا چاہتے ہو. یہ نہ کھاؤ تو چھوڑ دیتے ہو، ایسے چھوڑ دیتے ہو جیسے ایک مرتبہ کھاؤ کہ مر جاؤ. یہ استعمال نہ کرنا تو پھر نہیں کرتے. کبھی یہ احساس پیدا ہوا ہمارے دلوں کے اندر کہ لاؤ یار مصطفیٰ کریم کی زبان سے سچی زبان تو کسی کی نہیں ہے. ڈاکٹر اپنی مہارت سے بولتا ہے، اپنے علم سے بولتا ہے، اور مصطفیٰ کریم وما ینطق عن الہوی والی زبان سے بولتا ہے. درخت اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اکھڑ سکتا ہے، ادھر ادھر جا سکتا ہے، پہاڑ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ایک جمعہ اگر کسی نے سورہ کہف کی تلاوت کی، آنے والے جمعہ تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، صحیح پڑھنے کی کوشش کرو. پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. لوگ گھنٹالیاں تک چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، غیروں کے پاس جانے کی نوبت آ گئی. جنہیں کچھ نہیں آتا، جن کے دلوں میں عشق رسالت نہیں ہے، بزرگان دین کی محبت نہیں ہے، وہاں تک پہنچ جاتے ہو. یہ افسوس کی بات ہے. اہل سنت کے اندر بھی تو بہت سارے عاملین موجود ہیں. سچے عامل تلاش کرو نا اس کو، اور تلاش کر کے ان کے پاس جاؤ. سب سے پہلے تو خود اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرو. خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، اور ادھر ادھر جاتے ہو اور پھر آتے ہو علماء کے پاس اور پھر شکایت کرتے ہو یہ ہوا وہ ہوا. یار علماء اتنے سالوں سے تمہیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تم یہ کرو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مصیبت جب سر پر منڈلاتی ہے تو پھر ایسوں کے پاس بھی چلے جاتے ہو جنہیں کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. بس وہ صرف آپ کے روپیوں پر پلنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں. تو کم سے کم اتنے روپیے کسی حافظ قرآن یا قاری قرآن کے پیچھے خرچ کیے ہوتے تو وہ آپ کو حافظ قرآن بنا دیتا اور آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتے. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کی تلاوت کرو. سرکار غریب نواز نے بھی ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی ہے اور سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. اور چوتھی شرط جو ہے نا پیر کامل کے حوالے سے وہ منظم. تو یہ دونوں بزرگان دین کی سیرت ہم اچھی طرح پڑھنے تو پتہ چل جائے گا کیا. چوتھی شرط ہے پیر فاسق معلم نہ ہو. فاسق معلم کسے کہتے ہیں؟ فاسق معلم کہتے ہیں اعلانیہ کھلم کھلا، یہ نچوڑ بتاؤ. الگ الگ فسق کی تعریف کی ہے. اعلانیہ کھلے عام گناہوں کا مرتکب نہ ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے. اب آپ میں نے یہ شرط آپ کے سامنے پیش کی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے. ہمارے بزرگان دین نے تو اس کی تفصیل بیان کی ہے. علامہ امام ذہبی نے 76 ایسے بڑے گناہوں کو بیان کیا ہے اور وہ بھی قرآن سے.
کیونکہ کبیرہ گناہ کی جو تعریف ہوئی وہ یہی ہے کہ جس کے بارے میں مخصوص کوئی سزا یا وعید وغیرہ نہ آئی ہوں حدیث مبارکہ میں قرآن میں نہ آئی ہوں تو اس کو کیا ہے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے بزرگان دین نے تو یہاں تک کہا جس گناہ پر پکڑ ہو جائے وہ بڑا گناہ. تو کھلم کھلا اعلانیہ فسق نہ کرتا ہو, اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. اسی میں داڑھی بھی شامل ہے. داڑھی مڈانا حرام. کیا ہے؟ داڑھی مڈانا حرام. کیا ہے؟ حرام. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں ہمارے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے, اور عوام ہے کہ اللہ اکبر. بس یہی ایک اصلاح کی نیت تھی. یہ 4 شرطیں اگر آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں اور پھر اس کی روشنی میں اگر آپ پیر کامل کو تلاش کریں تو آج بھی گوڑی زمین پر موجود ہیں, آپ تلاش کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے اس کا علم نہیں ہوتا اور ایسے ویسوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, پھر ذلت و رسوائی کے گھرے میں ٹھکیل دیے جاتے ہیں. داڑھی مڈانا یہ حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر جتنے بھی ائمہ اربعہ ہیں ان کے نزدیک داڑھی مڈانا کیا ہے؟ حرام ہے. آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں کیا حال ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں. کچھ لوگ گالیاں بولتے ہیں اور پھر وہاں پر کچھ لوگوں کا حلقہ ہے جو ان کے حلقے ارادت سے منسلک ہے, وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ گالیوں پر گالیاں بولتے ہیں. گالیاں بولنا کیا ہے؟ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو چلے, تمہیں کیا پتا وہ گالیوں کی صورت میں کیا دیتے ہیں. افسوس. کئی سال ہو گئے ہم نے ایک جگہ سنا تھا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا. دیکھیں لوگ جب آتے ہیں عقیدت کے حوالے سے تو کہاں جاتے ہیں. ایک شخص نے یہ کہا کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا. اس نے بابا سے عرض کی کہ بابا آنکڑے کا نمبر دے دو, دینا پڑے گا. تو کہتے بابا نے دے دیا. اتنا بھی بولا کیا جنہوں نے کبھی خود حرام سے قریب نہیں کیا اپنے آپ کو, جنہوں نے ہاتھ نہیں لگایا حرام سے, اور وہ بابا تمہیں آنکڑے کا نمبر دیں گے. جو خود حرام سے بچے. یارو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدت بیان کر رہے ہیں. عقیدت کی صورت میں اہل سنت کی بدنامی ہو رہی ہے, سنیت بدنام ہو رہی ہے. کیا بول رہے ہیں وہ تو کم سے کم سوچنے کی کوشش کریں, سوچیں اور پھر بولیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے. علم دین حاصل کریں گے تو یہ تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی. سب کا نچوڑ یہ علم دین حاصل کریں. تو ہمارے یہاں اگر ایسی خرابیاں ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہی کہا. تو جو شخص کھلم کھلا فسق کرتا ہو, اعلانیہ گناہ کرتا ہو, ایسے شخص کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ پیر کامل نہیں ہے اور وہ مرشد کامل نہیں ہے. اور پیر کامل کی جو 4 شرطیں ہیں ان میں سے یہ شرط ان سے مفقود ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. تو اب ہم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں. اور لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی مناسب, اگر پیر کامل نصیب ہو جائیں اور مرشد کامل نصیب ہو جائیں تو پھر مریدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی مرید ہونے کا حق ادا کریں. اگر ہمیں پیر کامل نصیب ہو گیا ہے تو اب ہم اپنے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم سے جو وعدہ لیا گیا ہے اس وعدے پر پورا اترنے کی کوشش کریں. کبھی اپنے پیر کو ناراض نہ کریں, کبھی ان کی بے ادبی نہ کریں, بے ادبی کا خیال بھی نہ لائیں. حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیر کے حوالے سے بے ادبی کا خیال لاتا ہے پہلے جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا ہے. خیال بے ادبی کا خیال لاتا ہے پہلے جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا ہے. یارو
وہ مرشد ہونے کا حق ادا کریں، ہم مرید ہونے کا حق ادا کریں. انشاءاللہ اگر یہ حق ادا ہوتے رہے تو پھر ہماری زندگی کی گاڑی گزرتی جائے گی، یہاں تک کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ. ایک اعلان ہے ملا صاحب، انشاءاللہ